الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، اساتین و اکابرین اہل سنت و جماعت، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آپ اپنے شاندار ماضی کے روشن و دل نشین حالات کو سننے کے لیے
عزم عمل لے کر، جس جوش و ولولہ اور سنجیدگی و انہماک کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے اپنی دلی مسرت کا اظہار کرتا ہوں اور پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کی بیداری نظم و ضبط میں روز افزوں رہی تو انشاءاللہ رات چھٹ جائے گی اور صبح طلوع ہوگی۔ اندھیروں کی شکست یقینی ہے اور انشاءاللہ سویروں کی حکمرانی ناگزیر ہے، بشرطے کہ آپ پورے جوش و ہوش کے ساتھ، جوش پہلے ہوش بعد میں، جوش پہلے ہوش پہلے جوش بعد میں، پورے ہوش اور جوش کے ساتھ منزل پر نظر جمائے ہوئے آگے بڑھتے رہیں۔ دشمن کی کوئی سازش کامیاب نہ ہونے دیں۔ حریف بہت عیار ہے، حریف بہت عیار ہے، وہ کبھی کبھی راہزنوں کو راہبر بنا کے بھیج دیتا ہے، کبھی کبھی راہزنوں کو راہبر بنا کے بھیجتا ہے، اور مذہبی سوداگر کہ جن کی سوچ ضمیر سے نہیں معدے سے تعلق رکھتی ہے، وہ مظلوموں کی کردار کشی کے لیے میدان میں نکل آتے ہیں اور آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں۔ جب تک دور حاضر کے ان ضمیر فروش مذہبی سوداگروں اور ظالم کے ایجنٹوں کو نہیں پہچانو گے، اس وقت تک منزل نہیں ملے گی۔ ہر مسافر کو باخبر کر دو، یہ میرے تجربوں کا جوہر ہے۔ میں نے ابھی کراچی میں دیکھا، ہماری کوشش کو ڈائنامیٹ کرنے کے لیے جو سرکاری ٹیم لائی گئی اور میدان میں آتے ہی ان کی خبریں پریس میں فرسٹ پیج پر شائع ہونے لگی۔ ہر مسافر کو باخبر کر دو، یہ میرے تجربوں کا جوہر ہے۔ راہبر کی فریب کاری سے راہزن کا خلوص بہتر ہے۔ راہبر کی فریب کاری سے راہزن کا خلوص بہتر ہے۔ جو دوست بن کر دشمنی کرے اس پہ کروڑوں لانتے ہیں، اور جو دشمن بن کر دشمنی کرے کم از کم وہ اس لیے تو قابل احترام ہے کہ وہ بہادر ہے، اس لیے تو قابل احترام ہے کہ وہ بہادر ہے۔ لہذا وقتی جذبات میں وقتی فیصلے مت کیجیے، مسلسل عمل جاری رکھیے۔ آپ نے بہت وقت ضائع کیا ہے، جیسا کہ ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا کہ مٹھی بھر لوگ آج یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کی اکثریت کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ وہ ان شریفوں کو، یہ اہل سنت، یہ شرفاء کے چہرے، وہ ان کو بے سر و سامان سمجھتے ہیں، ان کو بے زر سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈسپلن پاور ہے، ہمارے پاس فائنانس پاور ہے، ہمارے پاس فارن سپورٹ ہے، ہمارے پاس پارٹی پاور ہے۔ لیکن سنیے، ان کے اترے ہوئے چہروں پہ نہ جاؤ ہرگز،
پے کرے حسن شرافت ہیں ستم کے مارے، ان کے اترے ہوئے چہروں پہ نہ جاؤ ہرگز، پے کرے حسن شرافت ہیں ستم کے مارے، پر جب یہ اٹھ بیٹھیں گے طوفان کی صورت بن کر، جب یہ اٹھ بیٹھیں گے طوفان کی صورت بن کر، تو ان کے سیلاب میں بہ جائیں گے تن کے سارے۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے ہم سوچتے ہیں۔ میں گزشتہ مارچ میں انڈیا گیا، تقریباً 52 عظیم شان کانفرنسوں میں شرکت کی، بمبئی سے احمد آباد، جے پور، دلی، میرٹھ، مظفر نگر، دیوبند، سہارنپور، نانوتا، گنگور، شاملی سے ہوتے ہوئے دلی کانفرنسوں میں شرکت کی، کسی نے مجھ پہ پابندی نہیں لگائی، کسی نے مجھ پہ پابندی نہیں لگائی، کبھی پولیس پتلون ٹائٹ کر کے دھانس جمانے کے لیے نہیں آئی۔ یہ پولیس جو چوروں کے آگے بھاگتی ہے اور مظلوموں کو دھانس دکھاتی ہے، شریفوں کو بندوق دکھاتی ہے۔ میں بے حد احترام کرتا ہوں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں پولیس میں جو اچھے لوگ ہیں، میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں، میں جانتا ہوں بہت اچھے لوگ بھی ہیں پولیس میں ان کو بھی جانتا ہوں، خدا کی قسم، جو رشوت نہیں کھاتے، جو آزمائش میں وقت گزار رہے ہیں، جن کی سفید پوشی شب و روز آزمائش میں رہتی ہے اور جن کی جبین رات کے سجدوں سے آباد ہے، میں انہیں جانتا ہوں، لیکن میں ان کی بات کرتا ہوں جو بیمار ہیں، جو بیمار ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں۔ میں افریقہ میں گیا، عیسائی ملکوں میں کسی جگہ مجھ پہ پابندی نہیں لگی۔ زامبیا عیسائی ملک ہے، ملاوی عیسائی ملک ہے، روڈیشیا زمبابوے عیسائی ملک، موزمبیق عیسائی ملک ہے، موریشس کا وزیر اعظم ہندو ہے، ریونین عیسائی ملک ہے، فرانس عیسائی ملک ہے، انگلینڈ عیسائی ملک ہے، سویڈن عیسائی ملک ہے، کہیں مجھ پہ پابندی نہیں لگائی، میرے قرآن کو کسی نے نہیں روکا، لیکن جب یہاں آتا ہوں تو یہاں نور جہان آزاد ہے اور میرے قرآن پہ پابندیاں ہیں۔ طوائفوں کو ایوارڈ ملتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، طوائفوں کو ایوارڈ ملتے ہیں، منافقو تمہیں خدا غارت کرے، طوائفوں کو ایوارڈ دیتے ہو چونکہ وہ تمہاری برادری کی جنس ہے، تمہارا خون ملتا ہے نا ان سے، ان کو ہیرو بنا کر ٹی وی اسکرین پہ بٹھاتے ہو اور ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ کون ہے وہ؟ ہمارے راستے میں کانٹے بچھانے والا کون ہے؟ اسے پہچاننے کی ضرورت ہے، اور پہچاننے کے بعد سنجیدہ کام کی ضرورت ہے۔ میں نوجوانوں سے خاص طور پر اپیل کروں گا، خاص طور پر جن کی رگوں میں گرم خون ہے، میں ان سے کہوں گا کب تک آوارہ گردی کرو گے ظالموں؟ کیا تم اسی لیے پیدا کیے گئے ہو کہ معاشرے کی غلیظ نالیوں میں، گندے کیڑوں میں کھیلتے رہو؟ آج کے بعد فیصلہ کر لو، شہدائے بدر کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، شہدائے احد کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، مکہ میں لہو لہان یتیم مکہ کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے
آج عزم کر لو کہ ہم نظم و ضبط کے ساتھ حق و صداقت کی سربلندی کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کر دیں گے اور ایک لمحہ بھی غفلت میں ضائع نہیں کریں گے. وعدہ کرو میرے ساتھ. یہ رسمی واز گوئی کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. کسی مولوی کی تمہیں زلفیں پسند آتی ہیں کہ وہ جھوم جھوم کے زلفیں ہلاتا ہے اور تم آگے یوں جھومتے ہو جیسے بین کے آگے سانپ جھومتا ہے. تمہارا ذوق ہے کوئی؟ نہ تم ظالم کو پہچانتے ہو، نہ مظلوم کو پہچانتے ہو، نہ تم باضمیر کو جانتے ہو، نہ بے ضمیر کو جانتے ہو. جو ایکٹنگ کرتا ہوا آ جائے تم اس کی واہ واہ کرتے. کسی کا گلا پسند ہے کہ وہ گا گا کے بولتا ہے، کسی کی ایکٹنگ پسند ہے، کسی کی زلفیں پسند ہے. بدل دو اپنا ذوق، بدل دو اپنا ذوق. باطل کو دیکھو، متین کام پر کمر بستہ ہو جاؤ، جذباتی زندگی ختم کر دو. ملک و ملت کی سلامتی کے لیے اپنا فرض ادا کرو. خطرات سر پہ آ گئے ہیں، خطرات سر پہ آ گئے ہیں. ایک طرف کمیونزم پوری بربریت اور وحشت کے ساتھ اسلام کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ اسرائیل کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے. میرے پاس پروف ہیں کہ اسرائیل کو روس بھی سپورٹ کرتا ہے. کارل مارکس خود یہودی تھا. یہی تو یہودیوں کی ٹیکنیک ہے کہ وہ عالمی جنگ میں ہر جگہ اپنا عنصر شامل کرتے ہیں. خطرات سر پہ آ گئے. امریکہ نے ہمیں گھائل کیا اور روس ہمیں گھائل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اس نے ہمیں زخمی کر چکا اور اب رہی صحیح کسر یہ پوری کرنا چاہتا ہے. اس لیے آپ کو بہت سنجیدہ زندگی کی ضرورت ہے. اور اب آئیے قرآن کے پس منظر میں آپ کو آپ کے شاندار ماضی کا ایک ورق. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً حق تعالی نے اہل ایمان سے سودا کر لیا. حق تعالی نے اہل ایمان سے معاملہ کر لیا. اپنی جانیں اور مال میرے سپرد کر دو اور پھر میرا تبسم تم حاصل کر لو، میری خوشنودی تم حاصل کر لو. یہ مال اور جان کس کا ہے؟ پھر وہ مانگتا کیوں ہے؟ یہ تو پہلے بھی اسی کا ہے نا. ہمارے قاری صاحب، بچہ ان کو بہت پیارا لگتا ہے. شہر سے جب گھر جاتے ہیں تو اپنے بچے کے لیے انگور کا پیکٹ بھی لے جاتے ہیں. بچے کے لیے لے جاتے ہیں. انہیں نہیں چاہیے انگور. یہ جب اپنے بچے کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں تو پھر اس سے مانگتے ہیں کہ بیٹا مجھے بھی دو. کیوں مانگتے ہیں؟ یہ تو لائے اسی کے لیے ہیں. اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ بچے کا ظرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو انگور اچھے لگتے ہیں یا میں اچھا لگتا ہوں. اگر وہ بچہ خوش قسمتی سے اپنے ابو کا دیا ہوا تحفہ ابو کے ہاتھ پہ رکھ دے تو یہ کسی باپ سے پوچھئے کہ اس وقت اس کی پدری دنیا میں شفقت و محبت کی کیسی موجیں اٹھتی. وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے، اس کی زمین چومتا ہے، اس کی آنکھوں کو بوسہ دیتا ہے، اس کے ہاتھ چومتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی فطرت میں
اس کی فطرت میں میری محبت کا غلبہ ہے. خداوند عالم بھی اپنے بندوں کو اسی طرح آزماتے. مال بھی اسی نے دیا, جان بھی اسی نے دی. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة آگے ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اس نے دنیاوی زندگی میں آپ کے دامن میں کچھ پرکشش چیزیں ڈال دی ہیں جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں. مال بھی بہت اچھا لگتا ہے, زندگی بھی بہت پیاری ہے, لیکن کبھی کبھی وہ یہ چیزیں آپ سے مانگتا ہے. مال بھی مانگتا ہے, زندگی بھی مانگتا ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے مال اچھا لگتا ہے یا میں. اور جب کوئی خدا کی دی ہوئی چیز اسے واپس کر دیتا ہے تو شفقت والا باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا قدرت والا رب العالمین اپنے بندے کو اپنی چاہتوں سے نوازتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تیار کیا, جو سوسائٹی تیار کی, صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے. وہ مال اور جان دینے کے لیے اتنے بے قرار ہوا کرتے تھے جتنا ہم مال اور جان بچانے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں. کچھ کہہ گیا ہوں. وہ خدا کے راستے میں اپنا مال اور جان قربان کرنے کے لیے اتنے بے قرار ہوا کرتے تھے جتنا ہم مال اور زندگی بچانے کے لیے بے قرار اور ہوشیار ہوا کرتے ہیں. ہم کامیابی اس میں سمجھتے ہیں کہ مال بچ جائے, ہم کامیابی اس میں سمجھتے ہیں کہ جان بچ جائے, لیکن رسول نے جو معاشرہ تیار کیا, کملی والے نے جو سوسائٹی تیار کی, وہ کامیابی اس میں سمجھتے تھے کہ ہمارا مال خدا قبول کر لے, ہماری جان اس کے منشا پہ کام آ جائے. وہ دیکھیے غزوہ احد کے لیے بھرتی ہو رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بوڑھا معذور آیا جو ایک ٹانگ سے معذور ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے, اللہ کے محبوب مجھے بھی قبول فرما لیجئے, میں بھی راہ حق میں جان دینے کی آرزو رکھتا ہوں. لیکن قانون کی زبان خاموش تھی, اس لیے کہ معذور کے لیے میدان جہاد میں آنے کی اجازت نہیں. قانون کی زبان تو خاموش تھی, لیکن عشق کی نگاہوں نے عمرو ابن جموح کو بڑے غور سے دیکھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن جموح تیرے دو نوجوان بیٹے بھرتی ہو چکے ہیں, وہ مجاہدین کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں, تم ٹانگ سے معذور ہو اور معذور کو بہرحال مستثنا کیا گیا ہے حرب و ضرب کی گراماریوں سے. میں کیسے اجازت دوں تمہیں؟ گھر میں رہنا چاہیے, بچوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے, تم کیسے میدان جہاد میں جاؤ گے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ عمرو ابن جموح زار و قطار روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اللہ کے رسول میری ٹانگ بیمار ہے, دل تو بیمار نہیں, مجھے اجازت دیجیے, میں چاہتا ہوں کہ لنگڑاتا ہوا شہید ہو کر جنت میں پہنچ جاؤں. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرما لیا, خاموش ہو گئے ہیں محبوب کبریا. عمرو ابن جموح نے اپنے قائد اعظم کی خاموشی کو اجازت تصور کیا اور ایک ٹانگ پر اچھلتے ہوئے مجاہدین کی صف میں جا کھڑا ہوا. میدان جہاد پر جب حق و باطل کی ٹکر ہوئی اور جب شہداء کی لاشیں دیکھی گئیں تو ان لاشوں میں سب سے زیادہ زخم عمرو ابن جموح کے جسم پر تھے.
جو لیلہ شہادت سے ہم آغوش ہو کر دائمی زندگی حاصل کر چکا تھا. ایک اور شہید ابھی میرے عزیز نے جس کا نام لیا، میرے رفیق نے جس کا نام لیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، جنہیں حضور نے سید الشہداء کا لقب دیا، حضرت حمزہ، 11 ٹکڑے کر دیے وحشی نے. وہ دنیا کفر کا زر خرید قاتل، جسے حمزہ کو قتل کرنے کے عوض بہت بڑے معاوضے کا لالچ دیا گیا تھا، اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. سید الشہداء ہے حضرت حمزہ. یہ شیر کا خطاب جو دے دیتے ہو نا، اس سے ذرا بچا کرو. شیر خدا، شیر فلاں، شیر پنجاب، شیر پاک. شیر میں کوئی خوبی ہو تو ذرا مجھے بتاؤ. ویسے بھی درندہ ہے، کیوں معلوم؟ کمزور ہوں، سنو تو صحیح، کمزوروں پر شیر ہے، اور میڈھے کے آگے اس کو بھاگتا دیکھا کرو، دم دبا کے بھاگتا ہے. میں نے تو زو پارک ہے ایک بہت بڑا انگلینڈ میں، لنکاشائر میں، لیورپول کے قریب. میں نے وہاں جا کے، کیونکہ کئی میلوں میں وہ زو پارک ہے جہاں پر یہ سارے جانور، تیتر بٹیر سے لے کر ہاتھی مینڈھے تک سارے جانور کھلے پھرتے ہیں. موٹر میں بیٹھ کر جانا پڑتا ہے، شیشے بند رکھنے پڑتے ہیں، اور وہاں پر آپ ان کو نیچرل فطری کیفیت میں دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں پر میں نے شیر کی بہادری کا اندازہ کیا. آپ یقین فرمائیے کہ پورا جھنڈ بیٹھا تھا، کوئی 10-12 شیر اکٹھے. ایک مینڈھا نکلا وہاں، خدا کی قسم مینڈھے کو دیکھ کر شیر اس طرح بھاگے جیسے باز کے آگے چڑیاں اٹھتی، جیسے آندھی کے آگے مچھر اٹھتا. درندہ ہے، ڈرپوک ہے، کمزوروں پر چنگھاڑتا ہے، طاقتوروں کے آگے بھاگتا. نے یہ حال بنا لیا. اتنے میں پیغام آیا، حضرت حمزہ کے بھانجے جناب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ آئی ہیں اور اجازت طلب کرتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ عرض کرتی ہے میں بھائی کا آخری دیدار کر لوں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفیہ ایک عورت ہے، اور کوئی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر کیسے صبر کر سکتی ہے. کہیں صفیہ صبر کا دامن چھوڑ نہ بیٹھے، کہیں بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو جائے. جاؤ میری پھوپھی حمزہ کی بہن اور اپنی ماں صفیہ سے کہہ دو، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تو اپنے بھائی کو دیکھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر حضرت صفیہ کو بیٹے نے عرض کیا. جناب صفیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرے لخت جگر ایک مرتبہ دوبارہ جائیے اور میرے آقا سے کہیے اگر آپ کا حکم یہی ہے تو میں اپنے بھائی کا دیدار نہیں کرتی، حشر میں مل لوں گی. لیکن اطلاع عرض ہے کہ مجھے اپنے بھائی سے زیادہ آپ کی شریعت محبوب ہے. میں اپنے بھائی کی لاش پر ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی، میں تو اپنے بھائی کے انجام پر فخر کرنے کے لیے آ رہی ہوں.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو اجازت ہے، اب صفیہ کو آنے دیجیے۔ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، کائنات ششدر ہو گئی، تاریخ نے دامن وا کر لیا کہ کٹے پھٹے بھائی کی لاش پر ایک بہن آئی، لیکن صفیہ نے آ کر حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر چہرہ رسالت پر نظر ڈالی۔ رحمت للعالمین کے چہرے کو دیکھ کر صفیہ نے خاموشی کی زبان سے عرض کیا اللہ کے محبوب، جب آپ سلامت ہیں، حمزہ جیسے کئی بھائی بھی کٹ جائیں تو سودا مہنگا نہیں ہے، ماتم نہیں کروں گی، صبر کروں گی، ماتم نہیں کروں گی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یا مع الماتمین، ان اللہ مع الصابرین۔ اور پشاور کے روشن ضمیروں، دعوے سے کہتا ہوں مظلوم ہمیشہ صبر کیا کرتے ہیں، ظالم ہمیشہ ماتم کیا کرتے ہیں۔ ماتم ظالموں کا شیوا ہے اور صبر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی کنویں میں گم کر کے، کنویں میں ڈال کے یوسف کو آنے والے فنکار بھائیوں نے فنکار جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تیرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا تھا یا یہ خود کھا گئے تھے؟ ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ کنویں میں بھی خود ڈالا، کنویں میں بھی خطوط بھی خود لکھے، کوفہ میں بھی تیرے ستم بھی خود چلائی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمائے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں لعنت بعد بر شما و بر ارادت شما اے بے وفایان و غداران کوفہ، خدا کی تم پر لعنت ہو، تمہارے ارادوں پہ لعنت ہو کہ تم نے مرید بن کے بلایا، دشمن بن کے دکھایا۔ کنویں میں ڈالنے والے بھی وہی، اور کرتے پر جھوٹا خون کہیے نا، جھوٹا خون لگانے والے بھی وہی، اور پھر خون آلود کرت سرخ نہیں ہے کوئی، لکڑی نہیں، چھڑی چھڑی اس کا، چلو چلو اب خون پچانے کے لیے پروگرام تیار ہوا۔ یہ سازش بھی پہلے سے بن چکی تھی۔ جب حسد کے مارے ہوئے بیماروں نے یوسف کو قتل کرنا چاہا تو بنیامین نے فرمایا مظلوم کا خون کیسے پچاؤ گے؟ خون تو نہیں پچتا، ٹپکتا ہے، ابھرتا ہے۔ فرمایا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ،
صالحین قوما، یہ صالحین جو ہے نا، صالحین یہ منصورہ کی جنس، یہ صالحین جو کہتے ہیں صحابہ پر تنقید کی گنجائش ہے، یہ زندہ رہا تو رات کو بات کروں گا انشاءاللہ۔ اب بہت مختصر ہے میرے پاس وقت، توبہ کہیں نہیں جاتا یہ۔ اسی سفر میں یعنی یہ جو کوئٹہ نوشکی مچ پھر پشاور کوہاٹ جو آیا ہوں، تقریباً 3 رومال گم ہو گئے ہیں میرے۔ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، خون آلود کرتا اٹھائے ہوئے، ایک آگے علم اٹھا لیا، ایک آگے باقی الار زیادہ مار تھوڑی، اور جو ان کے بڑے بڑے گرگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گرگے جن کی باڈی ہیوی ہوتی ہے، وہ یوں یوں کرتے ہیں۔ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، روتے پیٹتے آئے، کس وقت؟ مظلوم کا خون پچانے کے لیے، مظلوم کا خون پچانے کے لیے فنکاروں نے سب سے پہلی شام غریباں یہی منائی۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ سمجھ آ گئے آپ یا ترجمہ کروں؟ ترجمہ ہونا چاہیے، اردو میں ہونا چاہیے یا ہندکو میں ہونا چاہیے؟ پشتو میں تو پھر مولانا بجلی گھر سے سن، اور میں انہیں حکم دیتا ہوں آج، اگرچہ وہ میرے بزرگ ہیں، میں ان کا عزیز ہوں، لیکن آج حجتاً حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی اس طرح ترجمہ کر کے سنائیں پشتو میں۔ کہنے ابا جان اسی جنگل وچ لے گیا تے جا کے یوسف نو بٹھایا، آواز آئی بھیڑیا آ رہے، اسی کھیل وچ مصروف رہے تے بھیڑیے نے آ کے یوسف نو کھا لیا، آواز آئی ساڈا بس نہیں چلیا، اسی بڑی کوشش کیتی پر یوسف نو بھیڑیا کھا گیا، خطرہ ہے تسی ساری گل کوئی نہیں مننی پر اسی لوگ بڑے سچے ہاں۔ ایک ترجمہ ہے، اب اردو میں ترجمہ کروں۔ باجان ہم جنگل میں گئے، یوسف کو بٹھا دیا، کل دیکھنا ٹی وی پر، آج قومی مواصلاتی رابطے پر اس ایکٹر کو پیش کیا جاتا ہے۔
اور وہ ڈائریکشن دیتا ہے. اس کے آگے ایک پارٹی بیٹھی ہوتی ہے, پروفیشنل ٹیم ہے وہ. اس کی بس یہی خصوصیت ہے کہ وہ داد دینے میں آرٹ ہے اس کے پاس. اکثر گنجے ہوتے ہیں اکثر, ذرا غور سے دیکھنا. اور وہ ڈائریکشن دیتا ہے. ایک کی ٹیون فنش ہونے کو آتی ہے کہ ادھر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے, وہ ختم نہیں ہوتی, شروع ہو جاتی ہے. اسے دور کرنے پر تلے ہوئے ہو تو کچھ ایسے بھی خدا کے بندے ہیں کہ جن کی مقصد, جن کی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ انشاءاللہ ہم قوم کو قرآن کے دامن سے جدا نہیں ہونے دیں. تم قوم کو قصیدہ, مرثیہ, دوڑھا, نوحہ کی طرف لے جانا چاہتے ہو, لیکن انشاءاللہ ہم قرآن کو, ہم قوم کو قرآن و حدیث سے وابستہ رکھنے کے لیے زندگی کی آخری رمق تک قربانیاں دیں گے. میرے عزیز دوستو, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کرتا پیش کیا. کون سا کرتا؟ جس پر جی آرٹیفیشل بلڈ, جھوٹا خون لگا کے آئے. کہتے ہیں ہم کوئی جھوٹے تو نہیں, یہ دیکھیے وہی کرتا ہے کہ نہیں. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ, خون آلود کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش کرتے ہوئے اپنی سچائی منوانی چاہی. لیکن حضرت یعقوب نے کرتے کو دیکھا, خون تو لگا ہوا تھا مگر پھٹا ہوا. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا, جھوٹ تو پکڑا جاتا ہے. فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا. فنکارو, سمجھ گیا ہوں, کوئی تمہارا منصوبہ معلوم ہوتا ہے. وہ کیسا بھیڑیا تھا, میرے بچے کو تو کھا گیا, کرتے پر ایک بھی دانت نہیں لگنے پایا. ہاں, شاید بھیڑیے نے پہلے کرتا اتارا ہوگا, پھر میرے بیٹے کو کھایا ہو. ہمارے خان صاحب گئے, بیچارے آئے ادھر سے کہیں قبائلی علاقوں سے. اب ہم درہ سے گزرے, کوہاٹ سے آتے ہوئے, کوئی بات ہی نہیں, الحمدللہ خیر صلی اللہ ہے, بازار بھی کھلے ہوئے ہیں, ذکر بھی ہو رہا ہے, قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں کہ کوئی ہے آج. لیکن یہاں ایک طوفان ہے, ایک سیلاب ہے. محرم آ گئے, 10 محرم ہے جی. وہ پولیس بیچاری وہ کونے کونے پہ کھڑے ہیں, سارا دن یہ بھوکے رہیں گے بیچارے. ہمارا خان صاحب آیا, اس نے دیکھا کہ شروع ہے سلسلہ, وہ حیران ہو گیا. بڑے بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں, ہمدردی بھی ہوتی ہے, سخت بھی ہوتے ہیں, انسان کو مار دیتے ہیں بھی چٹکی میں, یوں ہی گولی لگائی ختم, اور ویسے ہمدرد بھی ہوتے ہیں. حیران ہو کے کہنے لگی ان کو کیا ہو گیا ہے, کیا بات ہے, چیز خود کو کیوں مارتا ہے, کیا ہوا ہے. لوگوں نے کہا خان صاحب آپ کو پتہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم کو تو پتہ نہیں ہے, کیا بات ہے, جلدی بتاؤ. لوگوں نے کہا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے نا, تو یہ اس لیے کر رہے ہیں. اوہو, کہتے ہیں تو پھر وہ بدر والے بھی شہید ہوئے تھے, وہ عہد والے بھی شہید ہوئے تھے, کہ ان کے لیے نہیں کرتے, حضرت حسین کے لیے. ان کو آج پتہ چلا ہے کہ حسین شہید ہوا ہے, 1400 سال کے بعد آج پتہ چلا ہے کہ ان کو حضرت حسین شہید ہوا ہے. اور میں نے تو کہا آخر ہم وطن ہوں, ساری محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے, کچھ کنٹریبیوشن ہماری بھی ہونی چاہیے. سینہ بھی آپ کا, مکہ بھی آپ کا, یہ تو بڑی تکلیف کی بات ہے.
کمپرومائز کر لیں، آئندہ سینہ آپ کا ہو، مکے کی تکلیف ہم کریں۔ ایک مکہ لگے گا، انشاءاللہ زندگی بھر کسی اور مکے کی ضرورت نہیں۔ یہ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے رضاکار ہیں، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت راولپنڈی ڈویژن کے مبلغ ہیں ہمارے نیازی صاحب مولانا دلاور حسین، پروفیسر ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سینے میں ایک درد مند دل ہے، اس کی ہر دھڑکن کا تقاضا ہے کہ صحابہ کی عزت پہ مٹ جاؤ۔ اور آج انہوں نے جو حوالہ پیش کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس لانتی نے ایک اور بات بھی لکھی، اس لانتی نے اس میں ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ حضرت عائشہ روزے کی حالت میں رسول اللہ کو ہم بستری پر مجبور کیا کرتی تھی۔ یہ مذہب ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عثمان ذو النورین کو گالیاں دینا، حضرت عائشہ کو گالیاں دینا، یہ مذہب ہے یا تقریب ہے؟ یہ مذہب ہے یا غنڈہ گردی ہے؟ تو پھر ان کو کیوں برداشت کیا جا رہا ہے؟ یہ واجب القتل ہے کہ نہیں؟ قانون کے محافظوں سے یہ قوم ضمیر کا واسطہ دے کر مطالبہ کرتی ہے کہ اہل بیت پیغمبر عثمان ذو النورین اور حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں دینے والوں کے لیے گولی کی سزا تجویز ہونی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ڈرنا ہمارا صبر، ہم اس ملک کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے، ہم اس ملک کے امن و سلامتی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، لیکن بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہی قوم ہے کہ جس سے علم الدین جیسے نوجوان پیدا ہوئے۔ ہاں، علم الدین نوجوان جس نے سنا تھا کہ لاہور کے ایک کتے نے حضرت عائشہ کو گالیاں دی ہیں، رات کو سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سنی، صبح خنجر لے کر بازار میں پہنچا اور بازار میں جا کر راجپال کو للکارا، تیار ہو جاؤ، عائشہ کا بیٹا آ گیا ہے۔ اسے زمین پہ لٹا کر اس کے سینے پہ خنجر چلایا اور پھر سیدھا تھانے میں جا کے بتایا کہ راجپال کا قاتل میں ہوں۔ 302 کا کیس چلا، انگریز سیشن جج کی عدالت میں علم الدین کی پیشی تھی، صفائی کے وکلاء کے پینل نے علم الدین سے کہا، علم الدین تو بڑا قیمتی نوجوان ہے، تیرے جذبوں کی قوم کو ضرورت ہے، خدا کے لیے ہماری مدد کرو، خدا کے لیے ہماری مدد کرو۔ علم الدین نے کہا کیا مدد کروں؟ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں، کیونکہ وکیل سرمایہ لینے میں بڑے وسیع ظرف ہوتے ہیں، میرے پاس دولت نہیں ہے۔ وکلاء نے کہا دولت نہیں چاہیے، بس صرف اتنی مہربانی کرو، اپنے بیان میں یہ جملہ ملا دو کہ جب میں نے راجپال پر حملہ کیا تو اس وقت میں غصے میں پاگل ہو چکا تھا، مجھے ہوش نہیں تھا۔ پاکستان کی تحریک کے رہنما مسٹر محمد علی جناح کا یہ مشورہ تھا کہ تم اپنے بیان میں یہ جملہ ملا دو تاکہ تمہاری جان بچ جائے۔ علم الدین نے کہا جناح صاحب ساری زندگی پاگل پنے میں اور بے ہوشی میں گزاری ہے، ہوش کا لمحہ تو یہی تھا۔ ہوش کا لمحہ شہید، غازی علم الدین شہید، ہوش کا لمحہ تو یہی تھا جو رسول کی آبرو کی حفاظت کے کام آ گیا۔ آج بچ بھی جاؤں تو کب تک زندہ رہوں گا؟ ایک دن فطرت دھکیل کر گڑھے میں پھینک دے گی، تو میں اپنے آپ کو عائشہ کی عزت کے حوالے کرتا ہوں۔ مجھے زندگی نہیں چاہیے، میں موت پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ جب سے عائشہ کے دشمن کو قتل کر کے حوالات میں آیا ہوں، ہر رات رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔
اس قوم کے جذبات کو مت چھیڑو، ایمان کو مت چھیڑو، صحابہ اور اہل بیت پر بد زبانی کرنے والوں کی زبانیں بند کرو۔ یہ سب سے بڑے تقریب کار ہیں، میں پوچھتا ہوں یہ تقریب ہے کہ نہیں؟ اسلام آباد کا گھیراؤ کرنے والے ملک دوست ہیں یا ملک دشمن ہیں؟ جن کی عبادت گاہوں سے اسلحہ نکلتا ہے، مسجدوں سے تو قرآن نکلے گا انشاءاللہ۔ کسی مسجد کو دیکھ لو، انشاءاللہ ہر مسجد سے قرآن کے نسخے نکلیں گے، لیکن وہ کون ہیں جن کی عبادت گاہوں سے اسلحہ نکلتا ہے؟ اسلام آباد کا گھیراؤ بھی وہ کریں، ان کی عبادت گاہوں سے اسلحہ نکلے اور فائرنگ بھی وہ کریں، سڑکوں پر سیاسی قوت کا مظاہرہ بھی وہ کریں، صحابہ کو گالیاں بھی وہ دیں، نماز بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتے، اذان ان کی علیحدہ، کلمہ ان کا علیحدہ، قرآن صبر کا حکم دیتا ہے، وہ ماتم کو مذہب سمجھتے ہیں۔ جب ان کی ہر بات علیحدہ ہے تو پھر ان کا دین ہم سے کیسے مل سکتا ہے؟ اسلام صبر کا نام ہے، ماتم کا نام نہیں۔ اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں انشاءاللہ ہم قریب سپریم کورٹ میں ہم ریٹ دائر کرنے والے کہ فیصلہ کرو، اسلام ماتم کا نام ہے یا صبر کا نام ہے؟ نہیں، ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے ہیں انشاءاللہ۔ جس طرح کے کلمہ اسلام میں جب تعریف ہوئی تھی سابقہ دور حکومت میں، تو ہم نے یہیں پشاور میں ریٹ پٹیشن دائر کی، یہ تیاری بھی ہماری ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ ہمیں تمام شہداء پر فخر ہے، شہداء بدر پہ بھی، شہداء احد پر بھی، شہداء یرموک پر بھی فخر ہے، ہمیں تمام شہداء پر فخر ہے۔ مدینہ میں مسجد نبوی میں مصلی رسول پر شہید ہونے والے عمر کی عظمت پہ بھی فخر ہے۔ 40 دن کے بھوکا پیاسے حضرت عثمان کی شہادت اور انجام پہ بھی فخر ہے، اور کربلا میں اپنے عزیزوں کے ساتھ جام شہادت نوش کر کے دائمی زندگی حاصل کرنے والے حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی عظمت پہ بھی ہمیں فخر ہے۔ الحمدللہ ابو بکر بھی ہمارا ہے، عمر بھی ہمارا ہے، عثمان بھی ہمارا ہے، علی بھی ہمارا ہے، طلحہ بھی ہمارا ہے، زبیر بھی ہمارا ہے، خالد بھی ہمارا ہے، معاویہ بھی ہمارا ہے، عمرو بن عاص بھی ہمارا ہے، سعد بن ابی وقاص بھی ہمارا ہے۔